ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ آج میں آپ کو بھارت کی اندر کی صورتحال بتانے آ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بھارت بہت زیادہ تقسیم ہے، جس کو مہابھارت پتہ نہیں کیا بہت بڑا بھارت اور بڑی طاقت جس کو کہا جاتا ہے، جس کی بنا پہ مودی اور اس طرح کے جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ پوری دنیا میں للکریں مارتے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں اور جس ملک کے اندر باقی جو اقلیتیں ہیں ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اس بھارت کی کیا حالات ہیں، وہ اندر سے کتنا تقسیم ہے، وہ کتنا اندر سے جڑا ہوا ہے اور کتنا وہ ٹوٹا ہوا ہے، اور کیا اس کی صورتحال بن جائے گی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ نوبت کیوں آئی کہ اس پہ یہ بات کی جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے ایک سٹیٹ اروناچل پردیش کو چائنا نے اپنی سٹیٹ ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ جو اروناچل پردیش ہے یہ اب زنگیان ہے، اور اس کے پورے اس سٹیٹ کے جتنے اہم مقامات ہیں ان کے نام تک انہوں نے دے دیے، اور وہ سارے چینی زبان میں نام ہیں، وہ چائنا کے نام ہیں۔ اور میں نے پہلے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی کہ وہ کس طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی وہ ایک عرصے سے کوشش کر رہا تھا۔ چائنا نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگ بسا کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ اس کو اپنا ایک کلچر قرار دے دیا ہوا ہے، لوگوں کے کلچر کو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑے ہوئے ہیں۔ اور اب انہوں نے اعلان بھی کر دیا، اور پاکستان نے اس کی حمایت کر دی ہے، آذربائیجان بھی اس کی حمایت میں ہے، ترکی کی حمایت آنے والی ہے، اور روس بھی اس کی حمایت کرنے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ اروناچل پردیش جو ہے سب سے پہلا جو دھچکا ہے وہ اروناچل پردیش کا انڈیا کے ساتھ ملنے کی صورت میں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اس سے پہلے سکم ایک ریاست ہے جو اسٹریٹجیکلی انڈیا کو بڑا فائدہ دیتی ہے، اور یہ بڑی اونچائی پہ موجود ہے۔ اس پر سب سے پہلے حملہ ہوگا، اور جس کے لیے چائنیز فورسز جو ہیں وہ اپنی پوزیشننگ یہاں کر رہی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو اروناچل پردیش اور سکم ہے یہ چائنا کا حصہ بن جائیں گے، یعنی گریٹر چائنا کا حصہ۔ تو ایک تو یہ گیا بھارت کے ہاتھ سے۔ اب آ جاتے ہیں ہم دوسری طرف کہ اس کے بعد یہ جب سکم جاتا ہے اور یہاں پہ جو اس کا رستہ ہے وہ کٹ ہو جاتا ہے، جو اس کو جاتا ہے رستہ انڈیا کا، یہ ایک بہت چھوٹا سا یہاں پہ رستہ ہے۔ تو پھر یہ جو 7 سسٹرز ہیں، 7 سسٹرز میں کون کون سی ریاستیں ہیں؟ ان میں ایک ہے آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورام، ادھر ناگالینڈ اور تریپورہ۔ لیکن اب یہ 7 نہیں رہیں گی، یہ 6 سسٹرز ہو جائیں گی، کیونکہ ایک سسٹر جو ہے وہ چائنا لے جائے گا۔ تو یہاں پہ جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں وہ ایک عرصے سے جاری ہیں، اور بڑی شدت کے ساتھ جاری ہیں، جس پر انڈیا کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور یہ 7 سسٹرز اپنی ایک وطن بنائیں گی، اور یہ اس کا انہوں نے کلر رکھا ہوا ہے جو اس کے فلیگ کا کلر ہوگا۔ اس کے بعد انڈیا کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ہوگا جو علیحدہ ہونے جا رہا ہے۔ اروناچل پردیش کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ کشمیر کے تحریک پر پڑے گا، اور کشمیر کی تحریک اس لیے پڑے گا کہ کشمیر جو ہے یہ بھی کئی دہائیوں سے، بلکہ بہت آپ دہائیاں نہیں ہیں اس میں تو برسہ برس سے یہ تحریک چل رہی ہے، اور کشمیری بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تو دونوں طرف کے کشمیر اکٹھے ہوں گے، اور یہ ایک کشمیریوں کا ایک وطن بن جائے گا، اور یہ ایک حصہ علیحدہ ہو جائے گا۔ اور اروناچل پردیش جب چائنا کا حصہ ہوگا تو سفارتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اور پوری دنیا میں اس پر دباؤ آ جائے گا کہ اگر وہ چائنا کا حصہ بن سکتا ہے تو کیوں کشمیر جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا حصہ جو علیحدہ ہو رہا ہے وہ ہے خالصتان۔ یہ خالصتان کی تحریک دہائیوں سے چل رہی ہے۔ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے سکھوں کو اپنا احساس ہو گیا تھا، اپنے انڈیپینڈنس، اپنی شناخت کا احساس ہو گیا تھا، تب سے وہ، اور 80s میں یہ تحریک آپ کو پتہ بہت زوروں پہ تھی، اور وہاں اس وقت بہت سے سکھ جو ہیں وہ ہندوؤں نے شہید کر دیے۔ تو یہ جو خالصتان ہے یہ اس سے علیحدہ ہو جائے گا۔ چوتھا حصہ تو یہ اس سے گیا، اور یہ مطلب تحریک جو ہے وہ اپنی اس پیک پہ اب پہنچ چکی ہے۔ اب پانچواں جو حصہ بھارت کا ہوتا ہے علیحدہ وہ ہے ڈرویڈا ناڈو۔ ڈرویڈا ناڈو ایک ایسا علاقہ ہے جس میں
तमिलनाडु है और उसमें तेलंगाना है रियासत, केरला है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश है। ये जो जितनी रियासतें हैं इनमें बेसिकली तमिलनाडुज़ की अक्सरियत है और ये निचली ज़ात के हिंदू हैं जिनको ब्राह्मण जो हैं वो हमेशा नीचे लगा के रखते हैं। तो इस लिहाज से वहाँ पे ये तहरीक जो है ये आप कहें, आप समझें कि ये भी बरसों बरस पुरानी है। ये द्राविड़ी बोलने वाले लोग हैं, ये हिंदुस्तान के असल बाशिंदे हैं, तो लिहाजा ये द्रविड़ा नाडु के नाम से, और यही उनका परचम का कलर है और ये उसको ये अलहदा हो जाएगा। छठे नंबर पे जाके जो तकसीम आती है वो आती है बंगाल की। बंगाल याद रखिए, जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिला था ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे, तो उस वक्त दरअसल बंगाल की तकसीम हुई थी। 1947 में दो ही तकसीम हुई हैं, एक पंजाब तकसीम हुआ और एक बंगाल तकसीम हुआ। जब वो बंगाल तकसीम हुआ तब से ये तहरीक जारी है और वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट के नाम से एक तहरीक चल रही है। और बंगाली ज़बान के नाम पे आपको याद होगा एक बड़ी शख्सियत इनकी रहनुमा रही है, वो थे AK फजलुल हक, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान भी पेश की थी। तो ये ग्रेटर बंगाल होगा, यानी कि इस वक्त जो बंगाल इंडिया में है और जो बांग्लादेश है ये आपस में मिलेंगे और वहाँ पे जो तहरीक चल रही है वो अपनी ज़ाहिर है कि कामयाबी के लिए चल रही है, तो वो इसके साथ मिलकर ये ग्रेटर बंगाल बन जाएगा। और फिर ये कि आखिर पे इंडिया के पास क्या होगा, वो होगा ये हिस्सा जिसे हिंदू राष्ट्र कहें, जो मर्ज़ी कहें, भारत कहें, ये होगा मोदी का हिंदुस्तान, ये होगा मोदी का भारत, ये होगा इंतहा पसंदों का भारत जो हर तरफ से गिरा होगा, लैंड लॉक्ड होगा। तो ये रह जाता है इंडिया के पास आ जाके, तो अवाम के हाथों इनका तकब्बर और गुरूर खाक हो जाएगा और हम देखेंगे जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, ये वो अवाम होंगे और ये अपना हक लेंगे। भारत अंदर से कितना तकसीम शुदा है मैंने आपको डिटेल बताई है। मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह हाज़िर।